سینئر تجزیہ کار اجمل جامی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ جامی، 14 سال بعد بیمان ایئر لائنز کی پرواز پاکستان آئی ہے، کافی جذباتی مناظر بھی دیکھنے میں آئے ہیں، ایک بہترین پیش قدمی اس کو کہیں گے بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات میں؟ یہ عائشہ، ایسا ہے کہ یہ بہترین ہی بلکہ انتہائی تاریخی لمحہ ہے آج پاکستان اور بنگلہ دیش کی تاریخ میں، جو کبھی ایک ہوا کرتے تھے اور ایک حادثہ ہوا جس کی وجہ سے دو لخت ہوئے۔ بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جب سے شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ آؤسٹڈ ہوئی، جن کی رجیم کے دوران 15 برسوں کے دوران وہاں پہ انڈیا کے پورے فٹ پرنٹ ہمیں دیکھنے کو ملے، لیکن سنس ہر آؤسٹڈ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ بنگلہ دیش کی عوام سڑکوں پہ آئے، بنگلہ دیش کے طالب علم سڑکوں پہ آئے، بنگلہ دیش کی یوتھ سڑکوں پہ آئی، اس حکمران کو جو رجیم تھی اس کا صفایا کیا، اور اس کے بعد وہاں پہ جو انقلاب آیا اس کی برکت سے یہاں پہ ایک نیا سیٹ اپ آیا ڈاکٹر یونس کی صورت میں، جو اسٹوڈنٹ تھے وہ امپاورڈ ہوئے۔ وہ تمام اپوزیشن جماعتیں جن کو چن چن کے پھانسیاں دی گئیں، جن کو اپنی راہ سے ہٹایا گیا، ان سب کو موقع ملا کہ وہ عوام کی جو آواز تھی اس کی نمائندگی کر سکیں۔ اور اب جبکہ الیکشن وہاں پہ ہونے والا ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیے پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ تعلقات میں کس قدر بہتری آئی۔ اس قدر بہتری آئی کہ پچھلے دنوں جو بنگلہ دیش میں موجود بھارتی سفارتکاروں نے اپنے اہل خانہ کو بلا لیا کہ جی ہم یہاں پہ نہیں رکھ سکتے۔ بنگلہ دیش نے کہا اٹس یور وے۔ پھر آپ دیکھیے کرکٹ کے میدانوں میں مستفیض الرحمان کا جیسے کہ آر سے آؤسٹڈ ہوا، اس کے بعد بنگلہ دیش نے ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا۔ واحد پاکستان وہ ملک تھا اسی ایگزیکٹو بورڈ میں جس نے پاکستان بنگلہ دیش کی حمایت کی اور کہا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے، ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس بیچ میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ملیٹریلی، دفاعی طور پر، اسٹریٹجیکلی اور اسپیشلی پولیٹیکلی اور ریلیجیسلی جتنے بھی اہم رہنما ہیں پاکستان کے، مولانا فضل الرحمان ہوں یا دیگر ہوں، وہ سب وہاں پہنچے، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ وہاں پہنچی، بنگلہ دیش کے وفود یہاں پہ آئے، صحافی یہاں پہ آئے۔ تو ایک لازوال محبت کی داستان جو ادھوری رہ گئی تھی اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ یک جان دو قالب دوبارہ سے یہاں کھڑے ہیں، اور یہ جو بنگلہ دیش کی ایئر لائن کی یہاں پرواز کا آنا ہے انتہائی خوش آئند ہے۔ وفود ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں، شہری ہیں جو ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، طالب علم ہیں جو ایک دوسرے کے یہاں پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو بھارت کا خواب تھا کہ اس خطے میں چودراہٹ کرے گا، حکمرانی کرے گا بنگلہ دیش کے سر پہ یا افغانستان کے سر پہ، وہ چکنا چور ہو گیا۔ ابھی ریسنٹلی جو چابہار ایئر بیس تھی وہاں سے بھارت کا ایگزٹ ہوا ایران میں، اور دوسرا جو چٹاگانگ میں ان کی ایک اکنامک زون تھا وہاں سے بنگلہ دیش نے ان کی مکمل رخصتی کروائی کہ ہم آپ کے ساتھ تجارتی تعلقات نہیں رکھنا چاہتے۔ تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی نعمت سے نوازا ہے، پاکستان کے لیے بڑے حالات موزوں ہیں اس خطے میں بھی اور دنیا بھر میں بھی۔ میں اسے انتہائی خوش آئند سمجھوں گا، اور جو دو ممالک کے بیچ میں برادرانہ اور اسلامی تعلقات ہیں اور جو بچھڑے ہوئے دو بھائی ہوتے ہیں ان کے ملنے کو میں تعبیر کروں گا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دو بچھڑے ہوئے بھائیوں کے ملنے کو اس کو تعبیر کریں گے۔ ارشاد، ہم نے اس موقع پر دیکھا جب بیمان ایئر لائن پاکستان آئی تو گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی وہاں پر موجود تھے۔ بیمان ایئر لائن میں بنگلہ دیش کی جانب سے بھی کوئی اعلیٰ حکام آئے کیا؟ دیکھیں بالکل یہاں پر جو ہے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر موجود تھے، ڈپٹی ہائی کمشنر موجود تھے، ساتھ ساتھ جو بیمان ایئر لائن کے جو یہاں پہ پاکستان میں جو کنٹری مینیجر ہیں وہ اور دیگر عملہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے خصوصی انتظامات کیے تھے، اور کیونکہ حکومت کی طرف سے اعلیٰ انتظامات کی ہدایت تھی تو یہاں پر ایئرپورٹ سیکورٹی فورس، پاکستان سول اتھارٹی اور دیگر جو ہے امیگریشن حکام نے جو ہے زبردست قسم کے یہاں پر جو ہمیں جو مناظر نظر آئے، اور گورنر سندھ مہمان خصوص سے انہوں نے ایک جذباتی خطاب کیا کہ دو بچھڑے ہوئے بھائی ایک مظفر مل رہے ہیں، اور 1971 کا جو ایک سازش تھی بھارت کی اس کو ہم نے ایک مظفر اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو ایک اہم خطاب تھا، انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے جو ہے یہاں پر یہ اوورال دونوں بھائی مل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو شیخ مجیب الرحمان کا بھی ذکر کیا کہ ان کی سازش کی وجہ سے دو ملک الگ ہوئے، بھارت نے اس سازش میں جو حصہ لیا تھا اس کا بدلہ دیا۔ تو ایک جذباتی ہمیں مناظر نظر آئے، اور 14 سال بعد یہ دوبارہ جو ہے پروازوں کی براہ راست فضائی رابطوں کی جو بحالی ہوئی ہے، اور پاکستان سول اتھارٹی نے دسمبر میں ہی بیمان ایئر لائن کو، جو بنگلہ دیش کی ایئر لائن کو جو روٹس اور جو سلاٹس جو ہے فراہم کر دی تھی۔ تو اہم مناظر اور ایک بڑا تاریخی دن ہے آج۔ جی ٹھیک ہے، ارشاد سنجرانی آپ ساتھ ہی رہے گا۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب بیمان ایئر لائن کی پرواز کراچی میں لینڈ کی، یہ اس وقت کے مناظر ہیں۔ بنگلہ دیش سے آنے والی پہلی پرواز 150 مسافروں کو لے کر کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اب سے کچھ دیر پہلے پہنچی، اور 14 سال بعد بیمان ایئر لائنز کی یہ پرواز براہ راست کراچی پہنچی ہے، اور 150 مسافر اس پرواز میں سوار تھے جو کہ اپنے پیاروں سے، اپنے ان رشتہ داروں سے ملنے پاکستان آئے ہیں جن سے غالباً وہ کئی سال سے براہ راست نہیں مل پائے تھے،
اور اس پرواز کے ذریعے وہ کراچی پہنچے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 14 سال بعد براہ راست پروازوں کا آغاز ایک بار پھر سے ہوا ہے اور بنگلہ دیش نے ہفتے میں 2 مرتبہ بیمان ایئر لائن کی پروازوں کا شیڈول جاری کیا ہے جو کہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گی۔ اس کے بعد دیگر شہروں میں بھی ان پروازوں کا سلسلہ بڑھایا جائے گا اور لاہور، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں بھی یہ پروازیں شروع کی جائیں گی۔ ابھی یہ ابتدائی طور پر جو پروازیں شروع کی گئی ہیں وہ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے کراچی کے لیے شروع کی گئی ہیں اور یہ پہلی پرواز تھی جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے کراچی پہنچی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے جہاز کے عملے کا استقبال کیا، ان تمام مسافروں کا استقبال کیا جو کہ اس پہلی پرواز کے ذریعے کراچی پہنچے تھے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بنگلہ دیشی عوام پاکستانی عوام سے محبت کرتے ہیں، پاکستانی عوام بھی بنگلہ دیشی عوام سے محبت کرتے ہیں۔ 2 بچھڑے بھائی تھے جو کہ کافی عرصے بعد پھر سے ملے ہیں اور یہ پروازیں شروع ہونے سے مزید محبتوں کا سلسلہ آگے بڑھے گا، تجارت کا سلسلہ آگے بڑھے گا اور دونوں ممالک کے تعلقات میں بھی اضافہ ہوگا۔ 14 سال کے طویل وقفے کے بعد ڈھاکہ سے کراچی کے لیے یہ پہلی پرواز بیمان ایئر لائنز کی پرواز کراچی پہنچی اور اس پرواز کو کراچی ایئرپورٹ پر پہنچنے پر واٹر سیلیوٹ کیا گیا اور خصوصی انتظامات کیے گئے تھے اس پرواز کے پہنچنے کے حوالے سے اور استقبال کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے کراچی ایئرپورٹ پر۔ اور جیسے ہی بیمان ایئر لائنز کی پرواز کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کی، اس پرواز کو واٹر سیلیوٹ کیا گیا۔ ایئرپورٹ کے اندر جو دیگر حکام موجود تھے، گورنر سندھ وہاں پر موجود تھے اور حکومت کے بھی دیگر جو حکام وہاں پر موجود تھے، ان کی جانب سے بیمان ایئر لائنز کے جو عملہ تھا اس کا استقبال کیا گیا، جو مسافر تھے ان کو پھول دے کر ان کا استقبال کیا گیا، خوشی کا اظہار کیا گیا اور کافی جو امید کا بھی اظہار کیا گیا گورنر سندھ کی جانب سے کہ اس پرواز کے اتنے عرصے بعد واپس براہ راست پروازیں شروع کرنے سے مزید سلسلے بھی شروع ہوں گے، تعلقات میں مزید بہتری آئے گی اور تاریخی لمحہ قرار دیا گیا۔ جبکہ بنگلہ دیش کے جو عملہ تھا ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ ایک یادگار لمحہ ہے بنگلہ دیش سے کراچی آنے والی اس پرواز کے ذریعے۔ ارشاد سنجرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد، جو لوگ اس پرواز کے ذریعے کراچی آئے ہیں ان کے غالباً رشتہ دار یہاں پر موجود ہیں جن سے ملنے کے لیے اور جن سے اپنے اس تعلق کو دوبارہ سے جوڑنے کے لیے وہ یہاں آئے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا یہ براہ راست جو پرواز آئی ہے اس میں وہ تمام لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے کافی عرصے سے نہیں مل پائے تھے؟ بالکل ایسا ہی ہے اور کیونکہ کراچی میں ایک بڑی تعداد جو ہے بنگالی برادری کی وہ رہتی ہے، تو جو یہاں سے جا رہے ہیں وہ بھی وہاں پر اپنے پیاروں سے ملنے جا رہے ہیں اور وہاں سے جو ڈھاکہ سے کراچی پہنچے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے یہاں پہ کراچی میں ان کے رشتہ دار ہیں اور انہی سے ملنے کے لیے لمبا عرصہ لگ گیا، 14 سال لگ گیا، لیکن ایک بار پھر براہ جی ارشاد سنجرانی سے مزید بھی اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے۔ آپ کے مناظر اس وقت دیکھ رہے ہیں جب بیمان ایئر لائنز کی پہلی پرواز کراچی ایئرپورٹ پر جناح ایئرپورٹ پر لینڈ کی۔ ڈھاکہ سے یہ پرواز 150 مسافروں کو لے کر کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کی ہے اور ایئرپورٹ پہنچنے پر اس پرواز کو واٹر سیلیوٹ کیا گیا اور خوشی کا اظہار کیا گیا، شاندار استقبال کیا گیا اور اس حوالے سے ایک چھوٹی سی تقریب بھی منعقد کی گئی تھی ایئرپورٹ کی حدود کے اندر ہی، جہاں پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری مہمان خصوصی تھے، ان کی جانب سے جہاز کے عملے اور دیگر مسافروں کا بھی استقبال کیا گیا۔ ان کی جانب سے کافی مسرت بھرے جذبات کا اظہار کیا گیا کہ اس پرواز کے شروع ہونے سے صرف پروازیں ہی نہیں بلکہ محبتوں کا سلسلہ بھی آگے بڑھے گا، تجارت کا سلسلہ آگے بڑھے گا دونوں ملکوں کے درمیان۔